أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے بھنکے ہوئے اون کے گالوں کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ 101 نمبر آیت سورہ ہے قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 29ویں صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ موضوع اس کا قیامت اور آخرت ہے، اور ایک سوال کے انداز میں ایک سوال کیا گیا اور پھر سوال کا جواب دیا گیا۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ کچھ دوسری صورتوں کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، مثلا سورۃ الحاقہ، اس کے بھی بالکل یہی الفاظ کے اندر اسی انداز میں اور اس کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ ایک قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا تاکہ توجہ افراد کی اس کی طرف ہو جائے۔ اس میں ہمیں دعوت کا ایک نقطہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم دعوت دیں، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو ان کو پہلے توجہ حاصل کریں، اور توجہ حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی انداز جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو کوئی صفحہ پر چڑھے دعوت دینے کے لیے، اس کا بھی آغاز ایک سوال سے ہوا تھا کہ لوگوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے جب جواب دیا تو پھر اپنی دعوت پیش کی۔ تو لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا، ان کی توجہ کو حاصل کرنا، اور تاکہ ان کا ذہن جو ہے اس پہ مرکوز ہو جائے۔ تو اگر دیکھیں تو اس میں پہلی آیت جو ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے القاریہ، پھر دوسری کے اندر 2 الفاظ آ جاتے ہیں مل قاریہ، اور تیسری میں پھر 3 الفاظ آ جاتے ہیں وما ادراک مل قاریہ۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ الفاظ بڑھائے جا رہے ہیں، اور تینوں آیات کے اندر جو مشترک لفظ ہے وہ القاریہ ہے، تاکہ اس ایک لفظ پر جو ہے وہ توجہ مرکوز ہو جائے، اور پھر اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کیا ہے۔ تو موضوع آخرت کی خبر اور خبر سے خبردار کرنا، قیامت اور آخرت کے احوال بیان کرنا۔ تو اس کو اگر ہم پچھلی صورتوں کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلی 2 صورتوں کا ایک طرح سے تسلسل نظر آ رہا ہے کہ صورت زلزال کے اندر یہ فرمایا گیا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی پہلے اسٹیج پر یہ ہے
کہ اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جو انسان نے جو جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے چاہے ان کی نوعیت کیسی بھی ہو وہ اس کو دکھا دیے جائیں گے، چاہے ان کی نیت ان کے اندر کیسی بھی ہے تو اس کو وہ دکھا دیے جائیں گے، اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اور لجروا اعمالهم کہ یوم اذن یستر الناس اشتاتا لجروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے کی سورۃ العادیات، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ وحصل ما فی الصدور، سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی اب اعمال کی جو ان کی نوعیت ہے، ان کی نیت ہے، ان کے پیچھے جو موٹیوز ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ یہ جو اعمال ہیں یہ کس نیت کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان کے پیچھے کیا تھا، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ اب اس صورت میں پھر اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا کہ پہلے نمبر پر اعمال دکھائے جائیں گے، پھر دوسرے پر ان کی جو نیت ہے اس کے مطابق ان کا تجزیہ کیا جائے گا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان کا وزن کیا جائے گا، اور وزن ان کا اسی لحاظ سے ہوگا کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی۔ بظاہر یہ ہوگا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال بہت زیادہ ہوں لیکن ان کے پیچھے نیت اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ ان کا وزن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر اعمال تھوڑے ہیں لیکن وزن کے لحاظ سے ان کے اندر اخلاص ہے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک لحاظ سے سورۃ زلزال میں ظاہری صورت اعمال کی، سورۃ العادیات میں اس کے پیچھے جو نیت اور اس کے موٹیوز ہیں وہ، اور سورۃ القاریہ میں آخری اس کا رزلٹ اس سارے عمل کا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ۔ القاریہ کے جو الفاظ ہیں لفظی طور پر تو کرہا، قاف رے ہین کے ساتھ ہے، تو یکرو کرہن، یہ کھڑکڑانا کھٹکھٹانا لفظی مطلب اس کا یہ ہے۔ تو اسی سے یہ ہے کہ اگر اسی سے جو فائل بنتا ہے قاریون، کھٹکھٹانے والا کھڑکھڑانے والا، اور اگر یہ مؤنث ہو جائے تو پھر قاریت، تو یہ اس کا لفظی مطلب یہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے جو مطلب اور معانی کیے گئے ہیں مختلف مفسرین نے زیادہ تر تو کھڑکھڑانے والی کی ہے، مثلا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں کھڑکھڑانے والی کرتے ہیں، تفسیر عثمانی میں بھی یہی ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی کھڑکھڑانے والی، اس کے اندر بھی کھڑ دینے والی، اور اسی طرح یہ ہے کہ غلام اللہ خان کی تفسیر ہے جواہر القرآن، وہ بھی یہی الفاظ کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی، لیکن تدبر القرآن میں کھٹکھٹانے والی وہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہے کہ اس کے لیے عربی کے لفظ استعمال ہوتا ہے کرہ الباب، کہ اس نے دروازے کو ٹھونکا یا کھٹکھٹایا، تو جیسے کوئی رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اچانک دڑدڑاتا ہے تو گھر والے ہڑبڑا اٹھتے ہیں کہ یہ اس وقت کون آ گیا، اور ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک ہلچل مچ جائے گی کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، لوگ توقع نہیں کر رہے ہوں گے، اور اچانک وہ آئے گی، تو وہ اس طرح کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو سید مودودی نے اس کے حوالے سے اس کو جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا ہے اس میں اس کا کیا ہے بامحاورہ ترجمہ عظیم حادثہ۔ لفظی مطلب کیا وہ اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ لفظی مطلب تو اس کا ٹھونکنے والی ہے، اور جس طرح کسی کرہ کے وہ کہتے ہیں کہ جس کسی چیز کو دوسری چیز پر زور سے مارنا جس سے سخت آواز نکلے، لفظی مطلب تو اس کا ٹھونکنے والی ہے، لیکن بامحاورہ اس سے عظیم حادثہ جو مطلب انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہی آتے ہیں۔ اسی طرح فی ظلال القرآن کے اندر جو انگلش اس کی ٹرانسلیشن ہے تو اس میں انہوں نے کیا دی سٹرائکر، تو یہ سارے مطالب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس میں دو چیزوں کا آپس میں شدت سے ٹکرانا کہ جس سے خوفناک آواز پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں کرہ کہتے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر یہ بھی آیا کہ جس طرح انہوں نے اس کی مثال دی کہ تقارہ بالسیف، دونوں فریق تلواروں کی سخت ضرب سے آپس میں لڑے،
تو ایسی سختی کی ٹکر جس سے سخت آواز نکلے، تو اس کا جو لفظی مطلب ہے یہی ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے قرآن میں مجموعی طور پر 5 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ تو یہاں پر آیا ہے اسی صورت میں، اور 1 دفعہ سورۃ الرعد کے اندر آیا ہے آیت نمبر 31 میں۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ۔ تو اس میں سورۃ الرعد سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 31۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ابھی جو آپ نے ترجمہ سنا اس میں اس کے لیے لفظ بلا استعمال ہوا ہے، تو یہ قیامت کے لیے یہاں پر یہ نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کھڑکھڑانے والے عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو جھٹکے دیتا ہے الارم کی صورت میں، تو یہ ان کے لیے آیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، اور اگر وہ اس سے سنبھل جائیں تو ظاہر ہے پھر اس سے وہ قیامت کی طرف راغب ہو جائیں گے اور قیامت کے لیے عمل کریں گے، لیکن نہ سنبھلے تو پھر ان کو آخری جو القاریہ جو ہے اس سے ان کو سابقہ پیش آ جائے گا۔ تو القاریہ سے مراد پھر یہ ہے کہ اگر قاریہ تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، لیکن یہ ہے القاریہ صرف ایک ہی ہے، وہ قیامت ہے۔ دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں اگر اس کے لیے۔ ایک جگہ پھر سورۃ الحاقہ کے اندر آیا ہے، یعنی 4 دفعہ ہم نے دیکھ لیا۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 4 ہے، الحاقہ 69 ہے اور آیت نمبر اس کی 4 ہے، وہ اسی معنوں میں آیا ہے، قیامت کے معنوں میں آیا ہے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ تو یہ آخرت کے ہی معنوں کے اندر آیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی جو لفظ ہے اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ سخت گھبراہٹ کی ایک کیفیت آتی ہے، سخت ایک شدید جو ہے آواز کی ایک کیفیت ہے، اور اس کے اندر خوف بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اور ناک آواز بھی ہے، دہشت بھی ہے، اور ایک المناک حادثے کی اطلاع بھی ہے۔ اور اسی کو اگر قرآن میں بہت سارے قیامت کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور مثلا ایک جگہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ جو سورۃ الحج کی آیات ہیں ان کے اندر بھی تقریباً یہی کیفیات آتی ہیں۔ اگر ان کو بھی دیکھ لیں کہ سورۃ الحج کی جو پہلی کچھ آیات ہیں
ان میں ان کے اندر اور اس میں جو سورۃ القاریہ کے اندر جو منظر ہے یہ تقریباً ملتا جلتا منظر نظر آتا ہے ہمیں، کہ جس طرح اس میں ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو اس میں بھی یہی ہے کہ لوگ اس طرح کی کیفیت کے اندر ہوں گے جیسے نشے کی کیفیت میں ہوں۔ یہ سورہ نمبر 22 ہے، پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ 22 عذاب اللہ شدید، یہاں تک آتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نے۔ تو سکارا کا لفظ ہے کہ مطلب ہے لوگ اس طرح ہوں گے کہ جیسے نشے کی کیفیت میں ہوں گے۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جب القاریہ آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہے کہ ومل قاریہ، القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس طرح ابتدا میں اس بات پر ہو گیا کہ ایک ایک لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے، پہلے ایک لفظ ہے، پھر 2 ہے، پھر تیسرا، پھر 3 لفظ ہیں، لیکن تینوں آیات کے اندر ایک لفظ مشترک ہے تاکہ اس پر ہماری جو ہے وہ توجہ مرکوز ہو جائے کہ، اور پھر سوال بھی کیا جائے کہ تمہیں کیا اندازہ ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ القاریہ ہے کیا، ابھی تو صرف یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور تو وہ اب اس کی اگلی جو 2 آیات ہیں ان کے اندر اس کی کیفیت بیان کر دی گئی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگے۔ یہ کسی ایک اور جگہ پر سورۃ القمر کے اندر ہے کہ جراد منتشر، جس طرح بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی آیت ہے کہ جس دن پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ اس آیت کی تشریح کے اندر عموماً یہ آیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک ہی منظر بیان کر رہے ہیں کہ بکھرے ہوئے، اس کے اندر جو اصل لفظ ہے کہ بکھرے ہوئے ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ بکھرے ہوئے سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوگی، پریشانی کی کیفیت ہوگی کہ کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی، الگ الگ ہوں گے، اپنی فکر میں مست ہوں گے۔ اور جس طرح پروانے جو ہیں ایک دوسرے سے لا تعلق اور بے نیاز اور بے پرواہ ہوتے ہیں، اس طرح کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر اس کو ہم سورۃ حبس کی آیت نمبر 33 کے ساتھ ملا دیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، تو اس میں بھی آواز کا ہی تذکرہ ہے۔ تو اس دن کیفیت کیا ہوگی، یہ جو اس کی تشریح یہ ہے کہ کل فراش المبثوث کی لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ تو بکھرے ہوئے یعنی کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، لیکن یہاں پر وہ ہر ایک اپنی فکر کے اندر غلطاں ہوگا، اپنی فکر میں پریشان ہوگا، اور
جب یہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو سب سے پہلے جو تصور آتا ہے وہ بھائی کا آتا ہے، اور وہ امہ و ابیہ، اور ماں اور باپ سے بھی دور بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ تو دنیا میں یہی ہے کہ انسان کو انہی رشتوں کا سہارا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا گیا کہ بھائی سے بھی انسان دور بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اپنے والد سے، بیوی سے، بیٹے سے، اور ہر ایک کو، ہر میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے صفا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہ کل فراش المبسوس کی یہ تشریح بنتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوستوں پر بھروسہ کرتا ہے، تو دوستوں کے زخرف کے اندر آتا ہے کہ اس دن دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، عدوًا لباس عدوًا الا المتقین، متقین کے سوا باقی سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور سورۃ المعارج میں آتا ہے کہ ولا یسأل خمیما خمیما، کہ جگری دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ تو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور تنہا تنہا ہوں گے، اور اس دن جو ہے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ایک سورۃ القاف جو ہے اس کے اندر ہے کہ اس دن جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، تو یہ کیفیت ہوگی اس وقت۔ تو ایک جو کیفیت جو ابھی سورۃ الحج کے اندر ہم نے وہ آیات کے اندر ہم نے پڑھ لی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس کے اندر کثرت بھی پائی جاتی ہے، بے تابی بھی پائی جاتی ہے، اور حیرانی اور پریشانی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس میں جو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جو بکھرے ہوئے پتنگوں کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ 3 ہیں۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو انسان کا ضعف، کہ پتنگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ پتنگیں بہت کمزور مخلوق ہے، اس وقت انسان بہت کمزور کیفیت کے اندر ہوگا۔ اور دوسری کثرت، سارے انسان، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے جمع ہوں گے، تو جس طرح پتنگے کثرت سے ہوتے ہیں برسات کے دنوں میں، بڑے کثرت کے وہ بڑی تعداد کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک کثرت ہے۔ اور تیسری بے تابی ہے کہ جو پروانے ہیں ان کے اندر ایک بے تابی نظر آتی ہے، وہ ہر وقت حرکت میں ہو رہتے ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ کیفیت جو ہے یہ آئی ہے۔ مثلا سورۃ المومنون کے اندر بھی اگلی جو آیات ہیں ان کا حوالہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم نے یہ بات کی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جو پہاڑ ہوں گے، اب یہ ہے کہ انسانوں کا تو یہ حال ہوگا، اور اب دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ مضبوط چیز پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ رنگدار اون کی طرح ہوں گے۔ اور ہین جو ہے یہ وہ اون ہوتی ہے جو دھنک کر اور رنگ کر کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس وقت اس کے ریزے ریزے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی ایک رنگدار اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے پہاڑ۔ تو اس میں رنگدار کے کچھ مفسرین نے کہا کہ رنگدار کی جو بات کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس کی وجہ بیان کی گئی، تو وہ رنگدار اون کی طرح ہوں گے۔ اور اب یہ ہے کہ اگلی آیات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ دو آیات تو قیامت کی اس کیفیت کو، پہلی 3 آیات جو ہے ان میں سوال اٹھایا گیا، اب اگلی 2 آیات کے اندر انسانوں کی کیفیت اور پہاڑوں کی کیفیت بیان کر دی گئی، اور اب آگے جو ہے وہ اعمال کا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں بات آ گئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تیز و تند آگ ہے۔ تو یہ اس کے اعمال کے جو ہے وہ نتائج آ جاتے ہیں۔ اب یہ کیفیت
کچھ اور جگہوں پر بھی ہے، مثلاً سورۃ المومنون کی آیت نمبر 101 میں تقریباً وہاں بھی پلوں کا، موازین کا تذکرہ ہے، اگر اس کو بھی دیکھ لیں، سورۃ المومنون 23 نمبر سورہ اور 101۔ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها۔ اب یہ جو آیت ابھی ہم نے دیکھی ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 101 اور 103 تک آتا ہے، تو اس کے اندر بھی ثقلت موازینہ و خفت موازینہ ان کی بات آئی ہے۔ اب موازین کی جمع یہ اس کے بارے میں مفسرین نے دو تشریحات کی ہیں کہ موازین کی جمع ہو سکتی ہے، ایک تو ترازو بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا وزن بھی ہو سکتا ہے۔ موزون کی جمع ہو تو پھر اس سے موازین سے مراد ہوگا وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جن کا کوئی وزن ہو، اور اگر میزان کی جمع ہے تو پھر اس سے مراد ترازو کے پلڑے ہیں، وہ آلہ جس پر کوئی چیز تولی جاتی ہے۔ اگر یہ موزون کی جمع ہے یعنی وزن کے لحاظ سے، تو پھر تو اعمال کے بھاری اور اس موازین کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا، کہ اللہ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ میزان کی جمع ہے تو پھر اس صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب ہوگا اللہ کی میزان عدل میں نیکیوں کا پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا۔ تو اور اسی طرح موازین کے ہلکے ہونے کا مطلب، خفت موازینوں کا مطلب ہوگا بلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی نسبت ہلکا ہوگا۔ دونوں کا مطلب اگر دونوں کو ملا لیں تو ان کا مطلب یہی بنے گا کہ اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ آدمی کی اعمال کی بنیاد پر ہوگا کہ وہ ان کا اعمال کا وزن کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ہوگا۔ تو یہ اسی طرح دیگر جو 3 جگہوں پر یہ تقریباً یہی مضمون آیا ہے، ایک تو سورۃ الاحراف کے اندر، سورۃ القاف کے اندر اور سورۃ الانبیاء کے اندر آیا ہے، کہ جس میں یہی بات واضح کی گئی کہ اعمال کا وزن جو ہے اس کا انحصار کس بات پر ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاحراف کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں بھی وزن کا تذکرہ ہے، موازین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ اعراف 7 نمبر صوبہ ہے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا۔ تو اس میں جو تفہیم القرآن کے اندر سید مودودی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اس میں مجموعی طور پر کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، ان آیات سے کیا بات نکلتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وزن ہوگا اور
اگر وزن جو ہے اس میں مجموعی پلہ جو ہے نیکیوں کا بھاری ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ کارنامے زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو، اور نقصانات میں بہت کچھ دے کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے، تو یہ اس کی کامیابی ہوگی۔ اور ناکامی کیا ہوگی کہ اگر زندگی کا منفی پہلو اس کے مثبت پہلو کو دبا لے تو اس کی ساری پونجی خساروں کو پورا کرنے میں لگ جائے، اور پھر بھی کچھ مطالبات اس کے ذمے رہ جائیں۔ جس طرح ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک انسان آئے گا اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور پھر کچھ لوگوں کے اس نے حق مارے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، تو وہ جو نیکیاں ہیں ان کو دے دی جائیں گی، اور بالآخر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور پھر بھی کچھ دعوے دار مزید آئیں گے، تو پھر اب اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہوگی، تو ان کے گناہ جو ہے اس کے ذمے لگا کے حساب برابر کیا جائے گا، اور بالآخر وہ ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی کیفیت یہ بنتی ہے۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ اعمال کا جو وزن ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کے حوالے سے سورۃ الکاف کی آیات نمبر 104 سے 105۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی ساری دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا تو اب یہ ہے کہ وزن کی حقیقت جو ہے اس سے واضح ہو گئی کہ اگر یہ ہے کہ اعمال کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ زیرو جو اعمال ہیں ان کو جب زیرو سے ضرب دے دی جائے گی تو زیرو ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے، کیونکہ زیرو کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور سید مودودی کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی یونیورسٹیاں ہیں، لائبریریاں ہیں، کارخانے ہیں، سڑکیں ہیں، ریلیں، ایجادیں، صنعتیں جن پر وہ فخر کرتے تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا۔ اور تو اب ان آیات کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ ناکام لوگ کون ہیں، کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح راہ راست سے بھٹکی رہی، تو وہ ذل سعیہم، ان کی جو صحیح ہے وہ راہ سے بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یا اس کے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ ان کی ساری صحیح و جہت دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئی، کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، یعنی اللہ کی رضا اور آخرت میں فلاح ان کی مقصود نہیں تھی، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ تو بہت ساری آیات کے اندر اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ ان کی جو اعمال ہوں گے وہ محض ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح ہوں گے، اور ان کا کوئی جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ النور میں ہے کہ وہ ان اعمال کی حیثیت سراب کی طرح ہوگی، جس طرح دور سے صحرا کے اندر ایک فرد دیکھتا ہے کہ پانی ہے اور اس کی جب نزدیک پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہی کیفیت ان کے اعمال کی ہوگی۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں ہے کہ ان کو وہ جو اتنا بڑا ڈھیر ہوگا ان کے پاس اعمال کا، اس کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر جو بڑی بڑی تہذیبیں نظر آتی ہیں، ان کے بڑے بڑے اعمال نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے در حقیقت ان کا کوئی قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا بھی کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سننا ہی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔
تو یہ ایک کیفیت ہوگی کہ یہ سارے اعمال جو ایسے ہیں ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا کہ وہ من خفت موازین ہو، جن کے جو ہے وہ موازین ہلکے ہوں گے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ ایک سورۃ الانبیاء میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، موازین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 اور آیت نمبر 47 ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ آیت نمبر 47 ہے۔ یہی تولنے کی جو کیفیت ہے اس میں وہ بیان ہے۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق طلبی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو ناموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، بس یہی ہے۔ تو اس میں وہ بات بیان کی گئی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ اور قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو ایسا ترازو ہوگا کہ جو اعمال کو ان کی نیتوں کے سمیت تولے گا۔ تو اس کے بعد پھر اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور آخر میں یہ فرما دیا گیا اس کے اندر کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ اس کا ٹھکانہ لفظی مطلب تو اس کا ماں ہوتا ہے، لیکن جس طرح ماں کی گود میں کوئی شخص پناہ لیتا ہے تو اس کے جو آخری ٹھکانہ ہوگا وہ حاویہ ہوگا۔ اور حاویہ پھر کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ۔ تو یہ اس کے بارے میں تشریح یہ کی گئی کہ اس کا حاویہ کا جو لفظ ہے وہ تو اونچی جگہ سے نیچے گرنے کے مطلب میں آتا ہے، تو حاویہ سے مراد ایک گڑھا ہے، اور چونکہ اس گڑھے کے اندر جو ہے آگ بڑک رہی ہوگی، اور اس کے اندر کفار کو جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اس حاویہ سے بچائے اور نیک اعمال کی طرف بھیجے۔ میں نے یہ حدیث